بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 22 سورۃ انبیاء کی آیات نمبر 40 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ تفسیر ترجمہ: جس ظلم کے ساتھ یہ لوگ نکالے گئے، اس کا اندازہ کرنے کے لیے ذیل کی چند واقعات ملاحظہ ہوں۔ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ رومی رضی اللہ عنہ جب ہجرت کرنے لگے تو کفار قریش نے ان سے کہا کہ تم یہاں خالی ہاتھ آئے تھے اور اب خوب مالدار ہو گئے ہو، تم جانا چاہو تو خالی ہاتھ ہی جا سکتے ہو، اپنا مال نہیں لے جا سکتے۔ حالانکہ انہوں نے جو کچھ کمایا تھا اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا تھا، کسی کا دیا نہیں کھاتے تھے۔ آخر وہ غریب دامن جھاڑ کر کھڑے ہو گئے اور سب کچھ ظالموں کے حوالے کر کے اس حال میں مدینہ پہنچے کہ تن کے کپڑوں کے سوا ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر ہجرت کے لیے نکلے۔ بنی مغیرہ سلمہ کے خاندان نے راستہ روک لیا اور ابو سلم سے کہا کہ تمہارا جہاں جی چاہے پھرتے رہو، مگر ہماری لڑکی کو لے کر نہیں جا سکتے۔ مجبوراً بیچارے بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر بنی عبد الاسد ابو سلم کے خاندان والے آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ بچہ ہمارے قبیلے کا ہے، اسے ہمارے حوالے کرو۔ اس طرح بچہ بھی ماں اور باپ دونوں سے چھین لیا گیا۔ تقریباً 1 سال تک حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بچے اور شوہر کے غم میں تڑپتی رہیں اور آخر بڑی مصیبت سے اپنے بچے کو حاصل کر مکہ سے اس حال میں نکلی کہ اکیلی عورت گود میں بچہ لے کر اونٹ پر سوار تھی اور ان راستوں پر جا رہی تھی جن سے مسلح قافلے بھی گزرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ ایاس بن ربیعہ ابو جہل کے ماں جائے بھائی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ پیچھے پیچھے ابو جہل اپنے ایک بھائی کو ساتھ لے کر جا پہنچا اور بات بنائی کہ اماں جان نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک ایاس کی صورت نہ دیکھ لوں گی نہ دھوپ سے سائے میں جاؤں گی اور نہ سر میں کنگھی کروں گی، اس لیے تم بس چل کر انہیں صورت دکھا دو، پھر واپس آ جانا۔ وہ بیچارے ماں کی محبت میں ساتھ ہو لیے۔ راستے میں دونوں بھائیوں نے ان کو قید کر لیا اور مکہ میں انہیں لے کر اس طرح داخل ہوئے کہ وہ رسیوں میں جگڑے ہوئے تھے اور دونوں بھائی پکارتے جا رہے تھے کہ اہل مکہ، اپنے اپنے نالائق لونڈوں کو یوں سیدھا کرو جس طرح ہم نے کیا ہے۔ کافی مدت تک یہ بیچارے قید رہے اور آخر کار ایک جاں باز مسلمان ان کو نکال لانے میں کامیاب ہوا۔ اس طرح کے مظالم سے قریب ہر اس شخص کو سابقہ پیش آیا جس نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ظالموں نے گھر بار چھوڑتے وقت بھی ان غریبوں کو خیریت سے نہ نکلنے دیا۔ اللہ سے دعا ہے جو آیات پڑھی ہے اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھے کہ اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا، اسلام کو پھیلانے میں بہت سی تکلیفات ہو رہی ہیں، نہ کہ صحابہ کرام نے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی تکلیفات اٹھائی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان پر قائم رکھے اور دین پر صحیح طرح چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ بالخیر۔ پلیز سبسکرائب۔